قلیل کے ذریعے سے کہتے ہیں سب سے پہلے اگر آب کر سے ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس آلودگی کو برطرف کر دیں. پھر آب کر یا جاری برآن گرفتے بمقداری کے تمام جوہائے نجس را فراگی رہد. پھر جاری یا کر پانی اس پر ڈال دیا جائے کہ تمام جو جگہ جگہ نجس تھی وہ پانی اس پر پہنچ جائے اور اس سے احاطہ کر لے. اگر آب قلیل سے ہے تو دو صورتیں ہیں اس کی. زمین بگونه است آب بر آن جاری نمی شود. زمین اس طرح بنائی ہے، اس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی اس پر بہتا نہیں ہے، جاری نہیں ہوتا. بریکٹ پہ کہتے ہیں بے اصطلاح آب را بے خود گرفتے و می خورد، یعنی جتنا پانی ڈالتے ہیں زمین وہ پانی اندر جذب کرتی جاتی ہے، زمین وہ پانی جذب ہوتا جاتا ہے. با آب قلیل پاک نمی شود، کہتے ہیں زمین اس آب قلیل سے پاک، ایسی زمین آب قلیل سے پاک نہیں ہوگی. جو پانی آب قلیل ڈالے تو وہ زمین چوس لیتی ہے، زمین میں وہ پانی جذب ہو جاتا ہے. نمبر دو، آپ پر زمین جاری نہیں شود، یعنی جس طرح آپ زمین پر وہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ بہنے لگتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پانی جاری ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جائی کہ آب جاری شدے پاک می باشد، پاک می شود. جہاں جہاں یہ آب پانی پہنچے گا، جہاں جہاں رواں ہوگا، جاری ہوگا، بہے گا، وہ زمین پاک ہوتی جائے گی. یہاں دو مسئلے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے دیوار نجس ہم مانند زمین نجس تطہیر می شود. ایک دیوار نجس ہو گئی ہے، آپ اس دیوار نجس کو پاک کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں یہ دیوار ہے، اب یہاں آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ تو کریں گے یہی پانی، یا تو آب کل سے پاک کریں گے، مثلا ایک شلنگ کے ذریعے سے، ایک پائپ کے ذریعے سے آپ آب کل سے وہ وصل ہے وہ آپ اس پر، چونکہ ظاہر آپ لائیں گے تو وہ نیچے آئے گا، پانی بہے گا. دوسرے میں کہتے ہیں کہ ہنگام تطہیر زمین اگر آب ها جاری شده و به داخل چاه می رود یا از آن محل بیرون می رود تمام جاهایی که آب جاری شده پاک می شود. کہتے ہیں زمین کو پاک کرنے کے وقت وہ پانی جو جاری ہوا ہے، یعنی بہ رہا ہے، رواں ہے، دواں ہے، وہ به داخل چاہ می رود، اور وہ پانی بہ کر کسی نیچے کنویں میں جا رہا ہے، یا از آن محل بیرون می رود، یعنی وہ ایک ڈھلان زمین ہے وہاں چلا جاتا ہے پانی، وہاں سے باہر چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ پانی جاری ہوگا، پانی پہنچے گا، وہ زمین پاک ہو جائے گی. 45 نمبر صفحے پر عنوان بحث ہے کیفیت آب کشیدن حبوبات. مثلا آپ چنے ہیں یا چاول ہیں یا دال ہے، لوبیا ہے یا گندم ہے، اس طرح کی چیزیں اگر نجس ہو جائے تو کس طرح پاک کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو کہ اس کی تین صورتیں ہیں. اگر برنج چاول کو کہتے ہیں، نخود کہتے ہیں چنے کو، عدس وہی عدس ہے جس کو آپ اور لوبیا، یہ بھی لوبیا ہی استعمال کیا جاتا ہے، عدس کو دال کہتے ہیں. گندم ہے، گندم وہی گندم ہی ہے جو اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اگر یہ نجس ہو، تین صورتیں ہیں. نمبر 1 ظاہر آن نجس شده با فرو بردن در آب کر یا جاری و یا شستن آن با آب قلیل پاک می شود. مثال کے طور پر 1 کلو آپ چنے لے آئے اور اتفاق سے بچے کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ کچھ چھینٹیں جا کر اس پلاسٹک میں پڑی جس پلاسٹک میں وہ چنے تھے، اور وہ اس چنوں میں پیشاب اندر چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر اندر نہیں، یہ اندر کا مقصد پلاسٹک میں اندر ان کے ظاہر کو نجس کر لیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ آپ ایک کر پانی میں یا جاری پانی میں یا آب قلیل کے ساتھ اسے اندر ڈبو دیں. مثلا قلیل پانی میں ڈبو دیں، یا آب جاری میں اسے ڈبو دیں، یا آب کر میں اسے ڈبو دیں اور پھر باہر نکال لیں، تو وہ چنے پاک ہو جاتے ہیں.
نمبر 2 باطن آن ہم نجس شدے، کہتے ہیں کہ جب باطن نجس ہو جائے، یعنی وہ نجاست، باطن کیسے نجس ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ نجاست ظاہر سے تجاوز کر کے باطن تک سرایت کر چکی ہے۔ اس صورت میں کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے بھی آپ اسے پاک نہیں کر سکتے، قربانی بھی پاک اسے نہیں کرے گا۔ نمبر 3 کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صرف ظاہر اس کا نجس ہوا ہے، نہ دانیم درون آن نیز نجس شدے یا نہ، یعنی یہ تو معلوم ہے کہ ظاہر نجس ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اندر اور باطن بھی اس کا نجس ہو چکا ہے یا نہیں، تو ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں فقط ظاہر کو پاک کریں، وہ ظاہر کا پاک کرنا کافی ہے، تطہیر ظاہر آن کافی است۔ چند مسائل بیان کر رہے ہیں، جہاں 3 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ اگر سر کے بال و صورت را کہ زیادہ با آب قلیل آب بکشند باید آن را بفشارند تا آبهای جمع شده بین موها جدا شود۔ بال نجس ہو گیا، کوئی نجاست لگے کسی طرح سے بھی، تو کہتا ہے کہ آپ اسے ایسے کریں، آپ بھی قلیل سے دھو رہے ہیں نا، اس کے صاف کر رہے ہیں، تو آپ اسے اس طرح نچوڑیں تاکہ وہ پانی جو اس میں جمع ہو چکا ہے وہ جدا ہو جائے بالوں سے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ گوشت و دمبئی کی نجس شدے، گوشت اور وہ جو دمبا ہے وہ نجس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ دوسری چیزوں کی طرح پانی اسے آپ نکال لیں۔ کہتے ہیں اگر بدن یا لباس چربی کمی داشتے باشد، مثلا بدن میں کچھ چربی ہے یا لباس میں کچھ چربی لگ گئی ہے، کہتے ہیں کہ از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند، کہ وہ اس پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ اگر وہ رکاوٹ کا سبب ہے تو سب سے پہلے اسے دور کرنا چاہیے، پھر یہ پاک ہو جائے گا، وَإِلَّا نہ۔ نمبر 3 اگر چیزی به بول پسر بچه شیرخواری که غذا خور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، در فرش و لباس و مانند هم فشار لازم ندارد۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی چیز ایک ایسے بچے کے پیشاب سے نجس ہو جائے، جو بچہ دودھ پیتا ہے اور دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک بھی وہ نہیں کھاتا، اور اس نے وشیر خوک خوردے نجس شود وشیر خوک نہ خوردے، اور اس نے اس خنزیر کا دودھ بھی نہیں پیا، چونکہ بعض ممالک میں ممکن ہے کہ یہ اسی خنزیر کا شیر بھی پلایا جاتا ہو، اسی عنوان سے یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ بعد میں اس کا حکم بھی مختلف ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو شیرخوار ہے، شیر کے علاوہ کوئی اس کا کوئی بھی طعام وغیرہ نہیں ہے، کوئی اور کھانا نہیں ہے، کوئی اور غذا نہیں ہے، اور وہ شیر خنزیر بھی نہیں پیا اس نے، اور اس کے پیشاب سے کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ اس پر پانی ڈال دیں اور پانی تمام نجس جگہ تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا اسی پیشاب کی وجہ سے نجس ہو گیا جو بچے کا، اور معمولاً بعض جگہوں پر شاید آپ نے بھی سنا ہو، آپ لوگوں نے، ہم بھی اس بات کو سن چکے ہیں اور تذکر دے چکے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بچہ جو شیرخوار ہو اور شیر کے علاوہ کوئی اور غذا نہ ہو تو اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ نہیں، پاک نہیں ہے، وہ پیشاب اس کا نجس ہے،
لیکن بعض پتہ نہیں کیوں یہ ذہنیت میں آ گیا ہے، ممکن ہے کسی دوسری فقہ سے یہ سرایت کر گیا ہے مسئلہ یا کسی اور سبب سے، بہرحال کہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ فرش میں اور لباس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ فشار لازمی نہیں ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے. صفحہ نمبر 46 پہ شرائط مطہر بودن آب، ٹھیک ہے، کن شرائط کی بنا پر آب مطہر ہوتا ہے. کہتے ہیں 5 شرطیں اگر آب میں ہوں تو وہ مطہر بنے گا. نمبر 1 مطلق باشد، بریکٹ میں لکھا ہے آب مضاف پاک کنندے نیست، چونکہ آب مضاف پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ خود اگر نجاست آ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، نجاست سے ملاقات کے سبب سے خود بھی نجس ہو جاتا ہے. نمبر 2 بس آب مطلق پاک کرنے والا ہے، آب مطلق ہے تو وہ مطہر ہے. آب مضاف کبھی بھی مطہر خود پاک ہوگا لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. نمبر 2 پاک باشد، خود پانی پاک ہو، ممکن ہے آب مطلق ہو لیکن وہ نجس ہو جائے. آب نجس چیز نجس را پاک نمی کو نظاہر ہے، خود نجس چیز، خود آپ اگر نجس ہے تو نجس چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ ہنگام تطہیر شیء نجس مضاف نہ شود، وہ آب مطلق جس کے ذریعے سے آپ کسی نجس شے کو پاک کر رہے ہیں، پاک کرتے وقت وہ مضاف نہ ہو جائے. خود اگر وہ پانی مضاف میں تبدیل ہو رہا ہے تو وہ نجس ہے. نمبر 4 ہنگام تطہیر شیء نجس بو یا رنگ یا مزہ نجاست، مزہ یہ نجاست نگیرن، نجاست کی بوئی، نجاست کا ذائقہ، نجاست کا رنگ وہ نہ پکڑے. 5 پس از آب کشیدن چیز نجس این نجاست در آب نباشد. کہتے ہیں کہ اگر آپ شے نجس سے آپ پانی نکالنے کے بعد اس میں غور کر کے دیکھیں اس پانی میں عین نجاست یا اس کے ذرات موجود نہ ہوں تو وہ مطہر ہے، اگر ہوں تو مطہر نہیں ہے. عنوان بحث ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے زمین کے بارے میں، کہ یہ صفحہ نمبر 46 پہ ہے. عنوان بحث ہے زمین، کن کن چیزوں کو زمین پاک کرتی ہے. اور پھر باقی جو مطہرات ہیں، اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری پانی کے بارے میں تھی کہ پانی کی کون سی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، ہم مختصر وضاحت اس کے بارے میں کر چکے ہیں. انشاءاللہ زمین کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.